حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو دیکھنا چاہتا ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی تعلیمات کا خلاصہ کیا تھا، تو سورہ انعام کی 3 آیات کو دیکھے، آیت نمبر 151، 152 اور 153، جس کا آغاز ہوتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 محرمات کو بیان فرمایا ہے، بلکہ 5 محرمات کو بیان فرمایا ہے کہ 5 کام نہیں کرنے، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ 4 محرمات کو بیان فرمایا ہے، 5 اور 4 9، اور آخری آیت تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا حکم دیا ہے کہ جو کام ہمیں کرنا ہے۔ پہلی 5 چیزیں، جس میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس لیے کہ شرک آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح اور 2 ٹوک اعلان فرمایا ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے جنت اس پر حرام ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے، عاجزی کے ساتھ پیش آنا ہے، دھیمی آواز میں بات کرنی ہے، اس لیے کہ والدین راضی تو اللہ بھی راضی، والدین راضی تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بھی اترتی ہیں، والدین ناراض تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض۔ تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، بھوک کے ڈر سے، بھوک کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اسی لیے اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے کہ بچے بڑے ہوں گے تو ان کی روزی کا کیا ہوگا، کھائیں گے کیسے، بچوں کو برباد کر دیا کرتے تھے۔ اور آج کل بربادی کے اور ذرائع موجود ہیں، بچوں کو ایسے ماحول میں لگا دینا، بچوں کی ایسی تربیت کر دینا، ایسے غلط دوستوں کے ساتھ چھوڑ دینا، اور اس طرح سے بچوں کی تربیت کرنا کہ وہ نہ دین کے رہیں نہ دنیا کے رہیں، یہ بھی اولاد کی بربادی ہے۔ اور اگلی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فحش اور بے حیائی کے قریب بھی مت جانا۔ دیکھیں، ایک لفظ ہوتے بے حیائی نہ کرنا اور ایک لفظ ہوتے بے حیائی کے قریب بھی مت جانا۔ تو ہر وہ چیز جو انسان کو بے حیائی کے قریب لے جاتی ہو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا، وہ خواہ موبائل کا غلط استعمال ہو، انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہو، بد نظری ہو، مخلوط ماحول، مخلوط تعلیم ہو، ہر وہ چیز جو بے حیائی کا ذریعہ بن رہی ہے ہمیں اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اور اگلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا۔ قتل ایک بہت بڑا گناہ ہے، قتل میں انسان کا خون ہو جاتا ہے اور انسان جان سے چلا جاتا ہے، جو کہ شریعت میں حرام، ناجائز اور ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس کے ضمن میں ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ جس طرح انسان کی جان کا قتل ہوتا ہے کسی تلوار سے، بندوق سے، تو اسی طرح ایک انسان کا قتل یہ بھی ہوتا ہے کہ غلط زبان استعمال کی جائے تو بھی انسان پر بہت زیادہ ناگوار گزرتا ہے۔ یہاں پر اس کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ دو اور اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ دو۔ تو پہلی آیت میں یہ 5 چیزیں بیان ہوئیں، شرک، والدین کی نافرمانی، قتل اولاد، اور بے حیائی کا ارتکاب کرنا، اور کسی کو ناحق قتل کرنا۔ اگلی جو آیت ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے 4 مزید چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی چیز یہ بیان فرمائی کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا، یتیم کے مال کو نہیں کھانا، کہ یتیم ہے، باپ نہیں ہے، بچہ ہے، مال اس کے پاس بہت ہے، ہم استعمال کر لیں گے تو یتیم کو کیا پتہ چلے گا اور وہ ہم سے کیا حساب لے گا اور کیا بدلہ لے گا۔ نہیں، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا۔ قریب بھی مت جانا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل میں یتیم کے مال کے کھانے کی لالچ بھی نہیں رکھنی ہے۔ اگلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول پورا کرنا ہے، ناپ تول میں کمی بالکل بھی نہیں کرنی، کاروبار سیدھا رکھنا ہے، کاروبار میں ہیرا پھیری نہیں کرنی۔ یہ تو قرآن کریم نے چیز بیان فرمائی ہے۔ اس کے ضمن میں ہر وہ کاروباری
جو اپنا کاروبار کرتے ہوئے ایک غلط چیز گاہک کو دیتا ہے، غیر معیاری چیز دیتا ہے، وعدے کی خلاف ورزیاں کرتا ہے، غلط لین دین کرتا ہے، ان تمام چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کے بعد وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بات کرنی ہے تو عدل و انصاف کے ساتھ کرنی ہے، اگرچہ سامنے ہمارے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، وعدے کو ہمیشہ پورا کرنا ہے۔ اس لیے کہ وعدہ خلافی ہمیں معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو نشانیاں بتلائی ہیں، اس میں ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور آخر میں تیسری جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ دین اسلام کا جو راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے، لہٰذا اسلام کے عقائد، اسلام کے عبادات، اسلام کے احکام، اسلام کے اخلاق، اسلام کی تعلیمات، ان تمام چیزوں پر عمل کرتے رہیں گے، ان 10 وصایا پر عمل کرتے رہیں گے، 10 چیزوں پر عمل کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بھی اچھی گزاریں گے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان 10 چیزوں پر اور تمام احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔